بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حدیث میں ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان سے کھانے کا حساب قیامت میں نہ ہوگا، جو کچھ بھی وہ کھاویں جبکہ وہ کھانا حلال ہو، اور وہ روزہ دار ہے اور سحری کھانے والا اور محافظ جو اللہ رب العزت کے راستے میں ہے۔ یہاں سے بہت بڑی رعایت روزہ دار کی اور سحری کھانے والے کی اور محافظ اسلام کی ثابت ہوئی کہ ان سے کھانے کا حساب ہی معاف کر دیا گیا۔ لیکن اس رعایت پر بہت سے لذیذ کھانوں میں مصروف نہ ہونا چاہیے۔ بہت سی لذتوں میں مصروف ہونے سے خدا کی یاد سے غفلت پیدا ہو جاتی ہے اور گناہ کی قوت کو ترقی ہوتی ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ اللہ کی نعمت، اس نعمت کی بہت قدر ہونی چاہیے اور اس کا شکر اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ حق تعالیٰ کی خوب اطاعت کریں۔ رمضان المبارک کے پہلے 3 دن میں آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے کہ نماز ہمارے مسائل کا حل ہے، دعا ہمارے مسائل کا حل ہے، ذکر، وظائف یہ تو اللہ سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ وظائف کو اصل نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج کل لوگ وظیفوں کو رگڑے دیتے رہتے ہیں، نہ دعا کا کوئی حصہ اور نہ نماز کا کوئی حصہ۔ نماز اصل ہے، دعا اصل ہے، وظائف تو بس سبب ہیں۔ اللہ رب العزت سے نماز کے ذریعے مدد چاہنا، اللہ رب العزت سے اعمال کے ذریعے مدد چاہنا، اللہ رب العزت سے دعاؤں کے ذریعے مدد چاہنا، یہ اصل ہے۔ آج لوگ مختلف وظائف کے پیچھے لگ گئے اور ظاہر سی بات ہے یوٹیوب سے پیسے ملتے ہیں، طرح طرح کے نت نئے وظیفے ایجاد کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو نئی سے نئی چیزوں میں گھسایا جا رہا ہے۔ لوگ بھی اعمال چھوڑ کے وظیفوں کے پیچھے دوڑتے پھرتے ہیں۔ خدا را ان چیزوں سے بچ کے۔ اعمال اصل ہیں۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے ان 3 دنوں میں کسی بھی وقت ایک دفعہ صرف اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، نماز کی پابندی کر لی، تو ان 3 دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ اس کا واضح اثر محسوس کریں گے۔ آپ 2 کا وظیفہ دیکھتے ہیں، رمضان کی 3 تاریخ کا وظیفہ دیکھتے ہیں، آپ اس کو لازمی کریے۔ بہت آسان ہے۔ 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ سنت یہی ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی جائے۔ تو نماز پہلا عمل ہوا، پہلا وظیفہ ہوا اللہ کی مدد حاصل کرنے کا۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے دعا۔ تو دعا کے لیے نبی علیہ السلام نے طریقہ بتلایا ہے کہ پہلے اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرو۔ اب اس میں وہ آپ اللہ کا جو بھی نام، اللہ رب العزت کی کوئی بھی اسم اعظم سے اللہ کی تعریف کریں تو وہ وظیفہ بن جاتا ہے۔ اس کو وظیفے کا نام دیا گیا ہے، لیکن یہ طریقہ دعا کے لیے بتلایا گیا ہے۔ تو لوگ وظیفے گھنٹوں کرتے ہیں، دعا ہے ہی نہیں۔ اب رمضان کا چاند دیکھ کے سورہ فتح 3 مرتبہ پڑھنے کا کسی حدیث میں نہیں، لیکن لوگوں نے کیا ہوگا، لیکن ان لوگوں کی دعا 5 منٹ بھی نہیں ہو گئی۔ تو ایسے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ مسئلے تو حل ہوتے ہیں اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنے میں۔ تو نماز کی پابندی ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہو، 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے آپ نے آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کر الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، آپ نے الا اللہ کا ذکر کرنا ہے کم از کم 10 سے 15 مرتبہ۔ پھر آپ نے کلمہ مکمل پڑھنا ہے، 1 مرتبہ صرف پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب الا اللہ پڑھتے ہوئے آپ کے دل کی کیفیت بدلے، پورا کلمہ پڑھیے۔ سامنے طریقہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے جب دعا کرنی ہے، الا اللہ کا ذکر، اس کے بعد دعا میں 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد کم از کم 5 منٹ دعا ہو، زیادہ کی کوئی حد نہیں، 5 منٹ دعا کریں، اللہ رب العزت کے سامنے اپنا مسئلہ رکھیے۔ پھر اس کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ جب آپ دعا کر لیں درود پاک پڑھیے۔ رزق کے حوالے سے، مال و دولت کے حوالے سے کوئی بھی تنگی ہوگی ختم ہو جائے گی، اللہ پاک رزق کے دروازے کھول دیں گے انشاءاللہ، وافر رزق اللہ عطا فرمائیں گے۔ آپ صدقہ کا اہتمام کیجئے، دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ عام اجازت ہے اس عمل کی، خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جمعۃ المبارک کی ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی، رمضان کا پہلا جمعہ ہے، تو جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔